अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, हमारी आज की वीडियो हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के हवाले से है। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, मजबूत गठा हुआ और फुर्तीला जिस्म, सरोकत कुशादा सीना, बारोब चेहरा, उकाबी निगाहें, बुलंद ख्याली, शोला नवाई और पुख्ता इरादी का काबिल रश्क नमूना, ज़ाहिरी और बातनी हुस्नो जमाल और जाओ जलाल का पैकर, शुजात, बहादुरी और जुर्रत में बेमिसाल शाह सवारी, नेज़ाबाजी और शमशीर जनी का माहिर, बेखौफ जिंदा दिल और मुहिम जो, ग़ज़वा-ए ओहद में महारत, जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हुए मुजाहिदीन का शिराज़ा बिखेरने वाला जवां, राना, ग़ज़वा-ए मोता में अपनी शुजात और हुस्न तदबीर से मुट्ठी भर मुजाहिदीन को दुश्मन के नरगे से सलामती और हिफाजत से निकाल लाने वाला जवां मर्द, मुदब्बिर कायद। नाजरीन इकराम, रोम और फारिस के ऐवानों में लर्ज़ातारी कर देने वाला एक अजीम जर्नैल, मैदान कार ज़ार में दुश्मनों की सफ़ों को चीरने वाला एक बहादुर और नाडर जंगजू, अदुए इस्लाम के सरों पर लटकने वाली शमशीर बेनियाम, जिसकी बहादुरी और बेजिगरी से कुफार के दिल दहशत ज़दा हो गए, जिसके तूफानी हमलों और फतूहात से दुनिया मैवे हैरत हो गई, जिसे शाह उमम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब देकर निशाने हैदर अता किया, जो पूरी दुनिया की अस्करी तारीख में एक अजीम जर्नैल की हैसियत से पहचाना जाता है। फतह और नुसरत जिसकी कदम बोसी के लिए हम वक्त तैयार रहती थी, जिसकी जंगी महारत के अपने तो क्या बेगाने भी मुतारिफ थे। जी हाँ नाजरीन इकराम, हम बात कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। नाजरीन इकराम, हज़रत खालिद बिन वलीद बचपन ही से निहायत फुर्तीले, चाको चौबन और जुर्रतमंद थे। कबीला बनु मखजूम के सरदार वलीद बिन मुगीरा के फर्जंद अंजुमन होने के सबब कबीले के हर फर्द की आंख का तारा थे। जवां होकर आपके मुदब्बिर और शुजात का रंग और निखरा। आप बनु मखजूम के काबिल रश्क जवानों में शुमार होने लगे। सुडोल जिस्म में बला की कशिश थी। दौरे जाहिलियत में अशराफ में शुमार होते थे। बदर से लेकर हुदैबिया तक कुरैश के लश्कर की कमान इनके सपुर्द रही। इसके बाद इनका सीना इस्लाम की नूरानी किरणों से मुनव्वर हो गया। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी निहायत दिलचस्प और दिलावेज है। नाजरीन इकराम, तिब्कात इब्ने साद में हारिस बिन हशाम के हवाले से मनकूल है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद को ये कहते हुए सुना कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तकरीबन हर मार्के में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खम ठोक कर आया हूँ, लेकिन हर मर्तबा आपका रोब व दबदबा मेरे दिल पर तारी हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दी। एक दफ़ा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को मैदान जंग में ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने दिल में सोचा कि ये बड़ा मुनासिब मौका है। अगर इस वक्त हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ कि किसी गैबी ताकत ने मुझे रोक लिया है।
پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامنگیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیرآباد کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ غرض تکیہ خیالات کا ایک سیل روا تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا، جو حلقہ بگوش اسلام قبول کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ضرور میں اپنے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ذہین بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ ناظرین اکرام، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی، اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیا جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہا خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر بن عاص کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوشامدید کہا، اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ کھینچے لیے جا رہی ہے، لہٰذا ہم تینوں خوشی خوشی سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو رائے اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت برے لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ عزیزی میں دعا کریں۔ آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اسلام کے وسیع و عریض اور روشن اور چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا پسندی اور ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل ہے، چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، پسپائی ان کا مقدر بننے والی تھی۔ ناظرین اکرام، اس مارکہ حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف یہی ایک جوان مرد تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہی جواں سال مرد میدان ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق دل اور اخلاص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورتا حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔